نہیں یقین آتا تو غضنفر توسوی کا وہ کلپ یوٹیوب پہ جا کے سن لیجئے. انڈیا حیدرآباد کے دورے میں وہ کہتا ہے تم نماز روزے کی بات کرتے ہو، حشر کا منظر دکھاؤں؟ حشر کے اندر نماز کانپتی پھر رہی ہوگی، روزے لرزتے پھر رہے ہوں گے، حج لاٹھیوں کے بل گرتا پڑتا پھر رہا ہوگا. وہاں اگر کسی کو حشر میں نجات ملے گی تو صرف اس کو جس کی زبان پہ یا علی یا علی یا علی کا نعرہ ہوگا. یہ میری عالمانہ ضمانت ہے اور علمی دیانت سے مولانا کہنے لگا ہوں، میں میدان قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا نمازوں کو تپے لرزہ چڑھا ہوا ہوگا. یقین مانیے روزوں کو یرقان ہو جائے گا، حج لاٹھیاں پکڑ کے چل رہی ہوگی، اور اس وقت بھی میدان قیامت میں بچنے کا یہی ورد ہوگا یا علی یا علی یا علی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کی چہروں پہ آنکھوں پہ پڑے ہوئے ان پردوں کو ہٹا کر ان مجرموں کی تصویریں، ان کے کلپ اس لیے دکھاتا ہوں کہ یقین آپ کے دل کی وادی میں اتر جائے کہ یہ دشمن اللہ کے دشمن ہے، یہ قرآن کے دشمن ہے، یہ توحید کے دشمن ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے. اور سعودی عرب سے دشمنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجتا ہے. یہی غضنفر مجرم کہتا ہے خیبر کے میدان میں جب جنگ بھڑک اٹھی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر کے کہا نادے علین، نعرہ مار یا علی مدد کا تو بھی. پھر خود ہی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو علی کے بھی مولا ہیں، علی بہت بڑے مولا ہیں لیکن محمد علی کے بھی مولا ہیں. پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا نادے علین؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے مدد اس وقت آتی ہے جب کوئی یا علی مدد کہے. محمد کو بھی مدد کی ضرورت پڑی تو اس نے یا علی مدد کہا تو مدد ملی، ویسے نہیں ملی تو قیامت تک کے لیے جس کو مدد چاہیے اس کو یا علی مدد کہنا پڑے گا. میری قوم کے یہ بچے بھی جانتے ہیں. مقبول اتنا سا تھا سننے لگا، پھر خود کتابیں پڑھنے کی توفیق ملی تو خود بھی دیکھا کہ خیبر میں اللہ نے حکم کے لہجے میں اپنے محبوب سے کہا تھا نعوذ علی، کہا تھا پیچھے والوں، کہا تھا جو مومنین کھڑے ہیں، کہا تھا علی علی کرتے ہیں فرشتے اور اللہ سے خلافت مانگ لیتے ہیں. عادی ہو جاؤ اس کے. تو جب رسول جیسے عزت دار کو نعرے کی معافی نہیں ہے تو مجھ جیسے جھوٹے عزت دار کو کیسے ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حقیقی صورتحال یہ ہے کہ یہ توحید کے دشمن، یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن اسی لیے دشمنی کرتے ہیں بیت اللہ سے. اور ان کے اوپر قرآن حکیم کے یہ آوازیں بڑے فٹ اترتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے اندر کی چھپا ہوا، ان کے اندر کا چھپا ہوا بغض ان کی زبانوں سے ظاہر ہو گیا ہے. نہیں یقین؟ ملا باقر مجلسی کی کتاب کو کھول کے پڑھیے، 12ویں امام کی کارستانییں سنیے. وہ 12ویں امام کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ہمارا امام مہدی ظاہر ہوگا، قائم آل محمد آئے گا تو ہم یہودیوں سے پہلے، عیسائیوں سے پہلے، مشرکوں سے پہلے، صنم پرستوں سے پہلے اہل سنت سے جہاد کریں گے. یمن کی یہ صورتحال آج بیت اللہ کے ارد و گرد شیعت کو پھیلانے کے یہ منصوبے کیوں ہیں؟ ان کو ان کے بڑوں نے تعلیم دی ہے کہ جب 12واں امام غائب ظاہر ہوگا وہ نہ یہودیت کو کچھ کہے گا، نہ نصرانیت کو کچھ کہے گا، نہ صنم کے پجاریوں کو کچھ کہے گا. وہ سب سے پہلے آئے گا اور بیت اللہ پہ حملہ کرے گا اور بیت اللہ کو فتح کرتا ہوا مدینے پہنچے گا. مدینے جا کر قبر رسول پہ کھڑے ہو کر پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا محمد کی قبر ہے. کہے گا یہ تو میرا نانا ہے. ساتھ کون دفن ہے؟ جواب ملے گا ابو بکر و عمر دفن ہے. کہے گا قبروں کو پھاڑو، ابو بکر کو نکالو، عمر کو نکالو، درختوں پہ ٹانگو اور ان درختوں کو آگ لگا دے گا. ملا باقر مجلسی ملعون مزید لکھتا ہے عائشہ کی قبر پہ پہنچے گا،
رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا. پوچھے گا یہ کس کی قبر ہے؟ جواب ملے گا عائشہ کی قبر ہے. قبر کو پھاڑنے کا حکم دے گا، عائشہ کے جسد اطہر کو باہر نکالے گا اور اس پہ درے مار کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حد قائم کرے گا. یہ کہنے والوں کے سعودی اور یمن کی جنگ ایک ملک کی دوسرے ملک سے جنگ ہے. ہم حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، آل سعود کی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں. ارے ظالموں، ان مجرموں کے جملے تو سنو. یہاں جنگ آل سعود کی حکومت کی جنگ نہیں ہے، یہاں جنگ ابو بکر و عمر کی قبروں کی حفاظت کی جنگ ہے، بیت اللہ کی حفاظت کی جنگ ہے، مسجد رسول کی حفاظت کی جنگ ہے، عائشہ کی عزت کی حفاظت کی جنگ ہے. عراق کا وہ ظالم مجرم شیعہ، اس کا ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے. اس میں وہ کہتا ہے لشکر جرار تیار ہو چکا ہے، ہم صرف امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. جو ہی وہ ظاہر ہوگا ہم سب سے پہلے بیت اللہ پہ حملہ آور ہوں گے، ہم سب سے پہلے مدینے پہ حملہ آور ہوں گے. اور وہاں اس مکہ اور مدینہ میں آنے کے بعد ان کی پلاننگ کیا ہوگی؟ اس کو شرک کا مرکز بنائیں گے، یہاں صحابہ کی قبروں کی توہین کریں گے، صحابہ کے مبارک اجساد کو نکال کر آگ لگائیں گے. أم في إيران؟ ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. كيف ستحاربونهم؟ قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله، وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها.